محترم ناظرین السلام علیکم. سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شخصیات مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں, پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں. ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, ان سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں پاکستان کے لیے. اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں, پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر, ماہر تعلیم اور شاعر ہیں محترم جناب پروفیسر خیال آفاقی صاحب. السلام علیکم خیال آفاقی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر خیال آفاقی صاحب, آپ جب 1.5-2 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور پھر آپ کے والد نے اور آپ کی نانی نے, آپ کی خالہ نے آپ کی تربیت کی. وہ کیسا وقت تھا, کیسا آپ کو ظاہر ہے کہ والدہ کی یاد تو آتی ہوگی؟ ہاں, میں بہت اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ میرے والد صاحب تو چونکہ وہ درویش تھے, اور آپ کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی 29 سال کی عمر تھی, اور میرے والد صاحب کی 32 سال کی عمر تھی. اور دونوں یہ کہتے ہوئے مجھے بات نہیں ہے کہ بہت حسین جوڑا تھا ماشاءاللہ. لیکن میرے والد صاحب نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ پھر اس کے بعد کوئی خاتون دنیا میں ہے. بہت بڑی بات ہے. تو جہاں تک میری پرورش کی بات ہے, ظاہر ہے نانی تھی, ممانیاں تھیں, پھر بھائی کی شادی ہو گئی تو بھاوج آ گئی. وہ میری بھاوج جو ہے وہ میری ماں کی طریقے سے ہوئی. تو میں اللہ کا بڑا شکر کرم ہے, کسی چیز کی مجھے ضرورت ایسی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو یتیم سمجھا ہو یا بے ماں کا سمجھا ہو. اچھا پروفیسر خیال آفاقی صاحب, آپ پھر کراچی میں نبی داد اسکول سے اور پھر سندھ مدرسہ سے مڈل پاس کیا. آپ کو سمجھ بوجھ تھی کہ آپ نے تعلیم اپنا طرف زور دیا. جہاں تک دیکھیے سمجھ بوجھ کی بات ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں تھا کیا. آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں 7ویں جماعت میں نے نعت گئی, 7ویں جماعت. ماشاءاللہ, کیا کہہ رہے, اس کا واقعہ بڑا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. یہاں میں بیان نہیں کر سکتا. تو چونکہ میرے ابا جی بھی فی البدی بہت زیادہ اپنی مستی میں آ کر کوئی شعر کہا کرتے تھے, لیکن کہتے لکھنا نہیں. تو مجھے جو نغمائیت یا موزونیت ملی وہ اپنے ابا جی کے ناز ہے, فخر ہے, اور مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنی سوچ مجھے کیوں تھی چھوٹی سی. یہ بڑی بات ہے, بہت کم بچوں میں. اللہ کا کرم, شکر. آپ پروفیسر خیال آفاقی صاحب, آپ نے جو ہے عربی سیکھنے کا بہت شوق تھا. پروفیسر شاہین اکیڈمی میں آپ نے عربی سیکھی, پھر NGV اسکول میں گئے, پھر وہاں سے عربی کے کورسز بھی کیے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. وہ شاہین صاحب بڑے مشہور آدمی تھے یہاں, اور میں نے باقاعدہ وہاں داخلہ لیا تھا. مجھے عربی کا شوق بھی تھا, ذوق بھی تھا. تو پھر ایک اور بات تھی, شخصیت حسن العظمی صاحب, بڑی مشہور جامعہ ازہر کے استاد تھے. جی جی. انہوں نے مجھے مہمیز کیا, تو ان سے میں نے جو عربی سیکھی وہ شاہین صاحب والی عربی نہیں تھی. کیا ہو, تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سوجھ بوجھ یا شدھ بدھ آ گئی عربی میں. اور اردو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری مادری زبان بھی ہے, قومی زبان بھی ہے, بین الاقوامی زبان بھی ہے میری نظر میں. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا. پروفیسر خیال آفاقی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ والد آپ کے بہت اس زمانے میں جو پاکستان کی تحریک اور پاکستان بننے کے معاملات تھے, جلسوں میں جایا کرتے تھے, اور آپ کو ساتھ لے جاتے تھے. جیسے عبدالرب نشتر ہے, لیاقت علی خان ہے, خواجہ ناظم الدین ہے, فاطمہ جناح, ان کی تقریریں آپ نے براہ راست سنی. تو وہ جو جذبہ تھا, وہ جو عوام میں ایک جستجو تھی پاکستان بننے کی, ہمارے ناظرین کو کچھ یادیں شیئر کریں بالکل, تاکہ نوجوان نسل. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جیسے کوئی پیاسے کو شدید پیاس کے وقت کوئی ٹھنڈا پانی کسی کو دے دے, اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے, اب وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جب پاکستان بنا سی مراد یہ قائم ہوا, جی جی, تو وہ جو دور آپ جس کی بات کر رہے ہیں, اس وقت ہر ایک شخص کا جذبہ جو تھا پاکستان سے متعلق ایسا تھا کہ جیسے کوئی اپنا ہے. کیا بات, کیا بات. اور بڑا مقدس, کوئی اپنی چیز مل جائے گی, اپنے قریب ہو جائیں گے سب. جی جی جی, بالکل. آپ نے جن حضرات کا نام لیا, جی جی, یہ مجھے میں بہت فخر کرتا ہوں اس بات کو کہ سردار عبدالرشید کیا خوبصورت شخصیت تھی. کیا بات. انہوں نے میرے ایک کاندھے پہ رکھ کر عصر کی نماز پڑھی. کیا بات. میں برابر میں بیٹھا تو اس وقت ان کو ذرا
لاغر تھے، جی نقاہت جی تھی۔ جی ہاں اسی طرح لیاقت علی خان صاحب شہید، میرے ابا جی ماں کے، مجھے یاد ہے ان کا۔ اور ایک اور بڑی شخصیت تھی جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان سے متعلق غیاث الدین پٹھان ان کو غیاث کہتے تھے، الدین پٹھان، جی وہ وزیر بھی رہے۔ ہاں جی جی کافی بڑی بڑی عجیب شخصیت تھی ان واہ واہ کی، درویش صفت تھے، کیا میرے بات۔ ابا جی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بات کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان آپ رہے، بہت جی کچھ سیکھا۔ جی، میں اٹیچ رہتا تھا اپنے کیا ابا بات، جی کے، اٹیچ کیا رہتا بات۔ تھا بالکل۔ اچھا آفاقی صاحب، آپ نے ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، فاضل اردو بھی حاصل کی، تو کیسی اس وقت جو آپ کو کتنا شوق تھا تعلیم کا، اور آپ نے اتنی ڈگریاں لی، ایم اے اسلامیات بھی، ایم اے اردو بھی، پہ فاضل اردو بھی، تو اس حوالے سے آج کل کے نوجوانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، اس وقت کیا جذبہ تھا آپ کا کہ زیادہ سے زیادہ میں تعلیم حاصل کروں؟ جہاں تک تعلیمی کی بات ہے تو مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں اس وقت اس عمر میں ہوں، مجھے ایسا لگے کہ میں پھر داخلہ لے لوں، میں پھر اور پڑھوں۔ اچھا اتنا جذبہ۔ جی، مجھے ایک صاحب نے سوال کیا تھا اسی طرح انٹرویو میں کہ آپ پر تو پی ایچ ڈی ہو گیا، آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کیا، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ کیونکہ میرا کام تخلیقی ہے، پی ایچ ڈی میں کیا ہے ریسرچ، تو میرا تخلیقی کام پیچھے رہ بہت جائے گا۔ بہت بہت خوب۔ تو مجھے، میں نے کہا ڈاکٹر بننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، نہ میں حکیم ہوں، نہ طبیب ہوں، نہ میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ میں تخلیقی کام کر رہا ہوں اور اس سے لے رہا میرا ٹھیک رب۔ ٹھیک۔ صدر شعبہ اردو اسلامیہ گورنمنٹ کالج سے کیا، تو اس نہیں، وقت ہم نے اسکول سے کیا تھا، اسکول سے، ہاں اردو اسلامیہ گورنمنٹ اسکول سے۔ چند دن ہاں اسکول میں تو رہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت جو سلیکشن کا معیار اور قابلیت کا معیار کیا ہوتا تھا جو آج ہم اتنے برے دن دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہوتا تھا۔ دیکھیے قابلیت تو دیکھی نہیں جاتی، کاغذوں پہ کام ہوتا ہے، کس کی ڈگری کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا بہت جس کو انٹرویو کہتے ہیں وہ ہو جی جی۔ جاتا تھا۔ اس زمانے بھی سفارشیں ہوتی تھیں، آج بھی سفارش ہوتی ہے، لیکن اتنی دریدہ دہنی نہیں تھی پہلے جو آج ہو رہی جو ہے۔ آج ہے، اور آگے جانے کیا ہوگا۔ آفاقی صاحب، آپ نے ہندی، اردو، عربی ماہر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، الحمدللہ۔ اور اس میں کیا آپ کا خود ذاتی شوق تھا کہ میں 4-5 زبانیں سیکھوں؟ اور بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ عربی کے بعد اگر مجھے کسی اور زبان کا شوق اب بھی ہے تو پیدا وہ تھا، ہم ٹرکش کہیں اسے یا ترکی زبان کہیں، اور آج بھی میں بڑا مضطرب رہتا ہوں کہ میں نے اب کیوں وقت گزار دیا، مجھے ترکی زبان سیکھنی چاہیے تھی۔ وہاں سے ہمارے بڑے روحانی تعلقات ہیں ترکی سے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، جیسے تیسے کوئی بھی زبان ہو کسی نہ کسی حوالے سے، اور آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے، بالکل لیکن شوق لازمی ہے، ہر چیز میں پہلے آپ کا شوق ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ ناظرین، سنے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ایک وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر خیال آفاقی صاحب، آپ سے بات چل رہی ہے۔ خیال آفاقی صاحب، آپ کی تصانیف، نظم و نثر، پہلے شعری مجموعے، تنقید، سفر نامے، مضامین، ان کی تفصیل کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو مختصر۔ ناولوں کی تو میں تفصیل نہیں بتا سکتا، بڑی طویل ہے۔ طویل اچھا، میں ایک عرض کروں کہ یہ جو ناول ہیں میرے، میں بالکل بڑا فخریہ بات کر رہا ہوں، یعنی وہ نہیں ہے جو ناول نگاری یا ناول کا جو کنسیپٹ یا اس کا مفہوم لوگ لیے ہوئے ہیں، جی جی، اور اتنی میں نے ڈھیر ساری کتابیں لکھ ڈالی، وہ مجھے ایک تبلیغی عزم سمجھ لیجیے اس میں۔ تو مشہور جو کتابیں میری، سورج کی چھاؤں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی چند اہم کتابیں، جن میں اردو خیال، احد احد، بچوں کے اقبال، آدم زادہ، مس ناز، حد ادب، لا یموت، غبار جنون، شاعر اسلام، زندہ روحیں، نشان اقبال، آہ سحرگاری گاہی، اور خدا دوست، اذان اقبال، پیاری پیاری بولتی نظمیں،
اور تمنا برائی. تو اب یہ مجھے بتائیں آفاقی صاحب کہ ان میں کون سی کتابیں ہیں دو چار دو تین جو سب سے زیادہ آپ کو پذیرائی ملی, آپ نے یہ سوچا کہ ہاں میری محنت جو ہے لوگوں نے بہت پسند کی؟ اس میں ایک سفر نامہ جو میں نے اپنے ابا جی کے ساتھ کیا, اور تمنا برائی, یہ اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی. اب جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی جی. ساری کتابیں کو ناول ہیں, افسانے ہیں, بالکل. اور ڈرامے بھی میں نے ٹی وی پر لکھے, جی جی. ٹویٹر ٹی وی پر آئے, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں. میرے 13 شعری مجموعے ہیں جس میں ماشاء اللہ. حمد ہے, نعت ہے, اور ایک نعت پر صدارت ایوارڈ بھی اللہ نے جی جی. دلوایا. بات یہ جو میں نے کام کیا وہ تو ایک تھا, اس میں ذوق بھی تھا, شوق بھی تھا, ریس بھی ہے جس کو ریس کہتے ہیں. جی جی. چلو ہم بھی آگے بڑھیں اور بتائیں کہ ہم بھی بڑے رائٹر ہیں, یہ ہیں. کیا بات, کیا بات. لیکن جو میری سیرت کی کتاب ہے رسول اعظم, جی, وہ میرا ماحصل ہے. کیا بات ہے. اور وہ سیرت جو ہے وہ عام سیرت کی کتابوں کی طرح نہیں ہے, بہت خوب, وہ محاکاتی کتاب ہے, بہت خوب. جس میں 2 جلدوں میں بھی شائع ہوئی ہے دوبارہ. جی جی. وہ محاکات اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں, جو واقعہ پڑھ رہے ہیں, وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. واہ. تو اس کتاب کو, یعنی اس سیرت کی کتاب رسول اعظم, رسول اعظم, اسے پڑھتے ہوئے قاری اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں دور نبوی میں ہوں. واہ واہ واہ. تو اس پر پاکستان کے تقریباً ساری اخبارات میں اس کے تبصرے بھی شائع ہوئے, اور میری بہت سی کتابیں میں اس کو رونمائی نہیں کراتا, لیکن اس کی رونمائی کئی مرتبہ ہوئی, لاہور میں بھی ہوئی, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مطلب بہت پذیرائی ملی اس کو. بڑی اللہ تعالیٰ نے. اچھا آفاقی بھائی یہ بتائیے, جو نعت پہ آپ کو ایوارڈ ملا, چند بول ہمارے ناظرین کو تاکہ پتہ لگے کہ آپ کی کون سی نعت تھی. نہیں, میری تو زبانی تو مجھے اپنا کوئی شعر یاد نہیں ہے. ہاں, نعت جو مقبول ہوئی ہے. نعت میری کئی نعت کی کتابیں ہیں, لیکن یا سیدی پر مجھے, یا سیدی. اچھا. تو وہ دیکھیے, نعت تو ایک بہت ایسی صنف ہے جس کا لوگ تو کہتے ہیں کہ ادب اپنی جگہ پر ہے, شاعری اپنی جگہ پر ہے. نعت جو ہے ایک منظوم اظہار عشق ہے, منظوم اظہار عشق. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. تو اللہ کا کرم ہے. پھر میں تھوڑی سی بات کے درمیان میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اتنے مبارک ہیں کہ آج ہی, یعنی یہ رات گزری ہے, میں ایک منظوم قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کر رہا ہوں. 400-500 سبحان اللہ, تو رات کو اس کا اختتام ہوا ہے. کیا بات, اللہ کا احسان ہے, وہ ابھی شائع ہو جائے گی. کمال ہے, ماشاء اللہ. آفاقی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ماہر تعلیم بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور جو تعلیم کا معیار آپ نے دیکھا, آپ استاد ایک بہت لمبا عرصہ ماہر تعلیم اور استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی. تو اپنی ذمہ داری پوری جو آپ نے کی وہ کس طرح رہی؟ کوئی ایسا واقعہ جو ایک یادگار ہوتا ہے استاد اور شاگردوں کے درمیان, کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ایسے واقعات میری بہت زیادہ ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جو ماہر تعلیم کہا جاتا ہے, ہمیں ایک نصاب ہے جو 50 سال سے چلا آ رہا ہے. وہ ہر استاد پڑھاتا ہے, ہر سال وہی پڑھا رہا ہے, وہی پڑھا رہا ہے, وہی پڑھا رہا ہے. ماہر تعلیم کہاں سے ہو گیا؟ نمبر 1, یعنی پیچھے کو پیس رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور تو کچھ نہیں. لیکن اللہ کے نے کرم کیا مجھ پر کہ میں نے نصاب سے ہٹ کر جو غیر نصابی انداز اختیار کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ, یا اسٹوڈنٹ کہہ لیں, طلباء کے ساتھ, وہ ایسا یادگار ہے. کیا بات. کہ آج بھی میرے پاس غیر ملکوں سے جہاں میری شاگرد کہنا چاہیے, جی 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 ہاں, جہاں بیرونی ممالک میں مقیم ہیں, وہ مقیم ہیں, اور ان کے فون آتے ہیں. کیا بات. اور بعض تو بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. کیا کہنے, کیا یادیں ہیں. ہاں, تو سر آپ بس یاد آ رہے تھے, یہ تھا وہ تھا. مطلب وہ آپ کا حاصل ہے, ماشاءاللہ. میں اللہ کا بڑا کرم. کیا بات ہے, کیا بات. آفاقی بھائی ہمارے ناظرین کو چند اشعار اگر سنائیں تو میں بڑا مشکور ہوں. میں نے تو خیز کرا یا کہ تو میں زبانی مجھے بہت یاد نہیں ہوتا,
تو اگر آپ نے پہلے کہہ دیا ہوتا. نہیں نہیں، آپ لے لیں، ہم وقفہ کر لیتے. ناظرین، ہمارے چینل سننے لوگ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ایک وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اب لے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خیال آفاقی. خیال آفاقی صاحب، ہمارے ناظرین کو کچھ اشعار سنائیں اپنے پسند کے تو بڑی نوازش. جی، پہلے تو میں اپنا ایک شعر ایسا جی جی کہ جو بہت سی میری کتابوں پہ بھی لکھے ہوا ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے قلم فرہاد کو تیشا مجنوں کو کشکول دیا. کیا بات، مجھے قلم کیا کہنے. فرہاد کو تیشا مجنوں کو کشکول دیا، عشق نے دل والوں کو جو بھی کام دیا انمول دیا. کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ. تو ایک نعت کا شعر بھی ہے، ذرا سن لیجیے کہ تصور کیجئے، تصور کیجئے، تصور کیجئے وہ لوگ بھی کتنے ہنسی ہوں گے. واہ، تصور کیجئے وہ لوگ بھی کتنے ہنسی ہوں. تصور کیجئے وہ لوگ بھی کتنے ہنسی ہوں گے. کتنے ہنسی ہوں گے کہ جن کے درمیان محبوب رب العالمین ہوں گے. ہاں، جن کے درمیان محبوب رب العالمین ہوں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو ہماری آگے گاڑی چل نہیں نہیں، یہ تو سب کچھ یہی ہے. ہاں، میں نے کچھ عطا کیجیے. یہ میرا ایک شعری مجموعہ لذت آشنائی، لذت ہے. اس میں جو ورق کھلا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں آپ سے جی جی، عطا کیجیے. کہ میرا ذوق جنوں میرا ذوق جنوں مجھ کو بھی اس قابل بنا دیتا. میرا ذوق جنوں مجھ کو بھی اس قابل بنا اس دیتا. قابل بنا دیتا کہ جس پتھر کو میں چھو لیتا اس کو دل بنا دیتا. واہ واہ، جس پتھر کو میں چھو لیتا اس کو دل بنا دیتا. کیا کہنے، کیا سبحان اللہ. سبھی ٹوٹے ہوئے انجم فلک سے جوڑ دیتا میں. سبھی ٹوٹے ہوئے انجم فلک سے جوڑ دیتا میں. ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو مہے کامل بنا دیتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور سکھا دیتا نظر دے کر میں نرگس کو نظر بازی. واہ واہ واہ، سکھا دیتا نظر دے کر میں نرگس کو نظر بازی. گلو لالا کے دل کو درد کا حامل بنا دیتا. گلو لالا کو دل کا. سنیے کہ جناب، بنا دیتا میں ہر قطرے کو موجے بحر کی صورت. کیا بات، کیا بات. بنا دیتا میں ہر قطرے کو موجے بحر کی صورت. ہر ایک طوفان کو موجوں کے لیے ساحل بنا دیتا. اور نکل جاتا جدھر، کیا کہنے، نکل جاتا جدھر مل جاتے آ کے راستے مجھ سے. نکل جاتا جدھر واہ، مل جاتے آ کے راستے مجھ سے. ٹھہر جاتا جہاں اس راہ کو منزل بنا دیتا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور میرا ذوق جنوں مجھ کو بھی اس قابل بنا دیتا. شعر سنیے گی جی جی. کہ گزر جاتا نہ وہ لمحہ جو گزرا اس کی محفل میں. گزر جاتا نہ وہ لمحہ جو گزرا اس کی محفل میں. تو اس لمحے کو اپنی زیست کا حاصل بنا دے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. اور جناب، بنا دیتا میں رشک انجمن دشت و بیاں باں کو. بنا دیتا میں رشک انجمن دشت و بیاں باں کو. پھر اپنے سوز کو ہنگامہ محفل بنا دیا. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور تجھے جناب کے آخری شعر کے بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا تم نے خیال اس دل کو سمجھا کر. یہ ورنہ زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے. ورنہ یہ زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیتا. یہ آپ کی یہ تھے خیال آفاقی صاحب، پروفیسر خیال آفاقی صاحب. آپ رائٹر گلڈ پاکستان کے عہدیدار بھی رہے. رائٹر گلڈ کا بہت کام ہے پاکستان میں. آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں کیا اہم کام ہوئے، ہمارے ناظرین کو بتائیں. رائٹر گلڈ پاکستان کے، رائٹر گلڈ پاکستان کے آپ عہدیدار بھی رہے. زمانے میں جب آپ ممبر تھے تو رائٹر گلڈ کے کیا اہم کام ہوئے جو آپ کو یاد ہے؟ لیکن مجھے، میں تو ظاہر ہے ایک وابستگی تھی، حاجی صاحب سے بھی ان کا نیاز حاصل رہا. لیکن میں کہوں تو بڑی عجیب بات لگے گی کہ گلڈ ہو یا ادب سے متعلق اور ادارے ہیں اس وقت، اردو کی ترقی کے یہ وہ وغیرہ، انہوں نے ایک حلقے بنا رکھے ہیں. گروپ بندی بہت باہر سے آدمی بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ میرے قوم کا خزانہ، میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پر. انہوں نے کیا کیا؟
کوئی اب آپ- مثبت کام نہیں ہوا. میں عرض کروں کہ ایک بندہ اس کو ستارے امتیاز بھی دے رہے ہیں، اس کو تمغہ فلاں بھی دے رہے ہیں، اس کو ہلال پاکستان بھی دے رہے ہیں، ایک بندہ آپ نے چن لیا اس کے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں دینا ہوتا. چاہیے. ہاں ایسا یہ غلط ہے ہاں کہ جتنی بھی ادارے ہیں آپ ادب سے متعلق، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل اردو کو کیا ترقی آپ نے دے دی؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی آپ مجھے بتائیے تو صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل یہ صحیح. چند پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے سے میری مراد یہ ہے، اب میں کیا بتاؤں اس کو، وہ انہوں نے بس ایک حلقے بنا رکھے ہیں اپنے اپنے. ہم میں آگے جا کے ایک بات کہوں تو شاید اور بھی لوگ برا مان جائیں. مثال جو آرٹس کونسل ہے، آرٹس کونسل وہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ اس میں ورلڈ کلچر ہو رہا ہے. تم اپنے کلچر کی تو پہلے بات کرو، یہ بیمار پڑا ہوا کلچر. آپ دنیا بھر کے ورلڈ کلچر کی بات کر رہے ہیں. کلچر کیا ہے؟ میرا کلچر میری نماز ہے، میرا کلچر میری مسجد ہے، میرا کلچر میرا احرام ہے. کیا بات ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس دوستی، محبت، امن. بس ہاں میں آپ سے عرض کروں یہ بڑا تلخ مسئلہ ہے. اب آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آج تک آپ کو کتنے اعزازات ملے، کتنے تمغے ملے، اور کیا پذیرائی حکومت کی طرف سے یا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. تو خیر وہ کیا پذیرائی دے گی، وہ تو خود میری محتاج ہے. میرے لیے یہ تھا کہ میرے ایک بچوں کا ناول تھا، سب سے پہلے مجھے ایوارڈ اس کو ملا، پہلا انعام. ناول کا نام سچا طالب، بچوں کا تھا. جی. پھر اگر آپ یاد ہو کہ 5 میں وہ زلزلہ آیا تھا کوئٹہ میں، جی تو بڑا دل ہلانے والا مسئلہ تھا. جی. تو اس میں ایک بچہ کئی روز کے بعد نکلا تھا ملبے سے. واہ واہ واہ. روزے تھے. تو میں تراویح سے فارغ ہو کے آیا تو میں نے وہ ٹی وی دیکھا، اس میں اس کو دکھا رہے تھے، تو وہ میرے ذہن پر چھا گیا بچہ. وہ رات بھر بیٹھ کر میں نے سحری تک ایک ناول لکھا حمزہ بہادر کے نام سے. کیا بات. اس پر بھی مجھے ایوارڈ ملا ماشاءاللہ اس کتاب پر. تو یہ ایک نعت یا سیدی اس پر. بقیہ یہ جو انجمن ہیں بہت سے، تو میرے پاس تو ڈھیر سارے، وہ یہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، فلاں ایوارڈ. آفاقی بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے، کون سے ایسے شاعر جو آپ سے قربت رہی، آپ کا ساتھ رہا، مطلب آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا، اور کون سے شعراء ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جنہوں نے نام روشن کیا؟ لیکن جو سب سے زیادہ میں متاثر ہوا یا میرا ساتھ رہا، اور ایسا ساتھ رہا کہ میں کالج سے آگے سیدھا ان کے پاس آ جاتا تھا اور پورا دن اور بلکہ رات تک، وہ تھے حضرت فدا خالدی. ان کو یہاں پروموٹ نہیں کیا گیا. اس میں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا شاعر وہ تھا. کیا بات. پاکستان کا. دوبارہ نام لیجیے گا. حضرت فدا خالدی. حضرت فدا خالد بے خود دہلوی کے ایک شاگرد. واہ واہ واہ. اور ابھی ان کا ایک دیوان بھی آ گیا ہے. تو ان سے بڑھ کر میرا مطالعہ ہے ان کا. اب دیکھیں لوگوں کے تو ذہنوں میں غالب فلاں 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 فلاں، اتنا سا دیوان غالب کا، اور در پہ رہنے کو کہا، اور کیسے پھر کیا ہے کہ کیسا پھر گیا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. یہ بھی غالب نے کہا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ شاعر بڑا نہیں ہوتا، شعر بڑا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ سارے کہیں کچھ ہے کہ کچھ ہے. بہت عمدہ بات کی آپ. اور پروفیسر خیال آفاقی صاحب یہ بتائیے کہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، جو کرنٹ طالب علم ہے، کرنٹ نوجوان ہے، چاہے طلبہ ہو یا طالبات ہو، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک لمبا عرصہ آپ کا اس شعبے سے تعلق رہا ہے کہ ہر نوجوان یا طلبہ ہو یا طالبات شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد یہ فلاح حاصل کر لیں. ان کو کیا ہونا چاہیے اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو کس طریقے سے اپنی قابلیت بڑھانی چاہیے؟ کیونکہ ڈگری ہے بڑھ رہی ہیں، قابلیت کم ہو رہی ہے. وہ میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد، تو چونکہ وہ ایک گنا چنا نصاب ہے
اس کو پڑھ کے پہنچنا چاہتا ہے. انسان کو جو انسان بناتا ہے وہ اس کی غیر تعلیمی غیر نصابی سرگرمیاں ہیں. جی جی وہ ہمارے یہاں ہو نہیں. ہمارے یہاں تو ورلڈ کلچر کا پروگرام ہو رہا ہے. اس سے کیا یہ بچوں کو کیا ملے گا؟ اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی جی لیکن میں اس آج کی بھی نوجوان سے مایوس نہیں ہوں. بہت اچھی بات. یہ میرے پڑوس میں داؤد یونیورسٹی ہے. جمعہ ہوتا ہے نا، پورا ایک یعنی سمجھ لیجیے کہ 50-60 بچے تو میں نے خود گنے ہیں جو میرے ساتھ سامنے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور انتہائی ادب سے بیٹھتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں. کسی دیکھتے ہیں رشتہ دار بندے کو آتے جاتے تو ان کے السلام علیکم یہ بھی کرتے ہیں. کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے اچھا بن کے دکھائیے تو خود اچھے بن جائیں گے. کیا بات. آدمی اپنے عمل سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مختصر باتیں کی، لیکن آپ کا عمل جو تھا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہی ایک پیغام تھا. سب سے بڑا پیغام ہو گیا. کیا کہنے، کیا جو باڈی لینگویج کہتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے. اور یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ کے گفتار کے غازی ہیں آپ. پروفیسر خیال آفاقی صاحب، آپ کا بہت میں مشکور ہوں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر، ماہر تعلیم، شاعر اور ادیب، وہ بہت ہی ہم جہد شخصیت کے مالک محترم پروفیسر خیال آفاقی صاحب. ان سے بہت تفصیلی بات چیت رہی. پھر انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. محترم ناظرین، السلام علیکم. سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبد الباسط. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شخصیات مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں. ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں پاکستان کے لیے. اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر، ماہر تعلیم اور شاعر ہیں محترم جناب پروفیسر خیال آفاقی صاحب. السلام علیکم خیال آفاقی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.